رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اے سراپا نفیس انفس دو جہاں سرور سرورا دل برے عاشقاں سرور سرورا دل برے عاشقاں سرورے سروراں دل برے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب
سب ہے زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، ہمیشہ سے ہی سلمیٰ جو ہے بہت خوبصورت. ہم نے اسلام آباد میں ایک آل پاکستان کمپٹیشن کروایا تھا تو سلمیٰ اس کی ونر ہے، اور اب پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کی نعت خواں ہیں، وہاں پہ ان کی نعت جو ہے بڑی. اور منظور القونین صاحب کی شاگرد جی منظور القونین صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. اور سر آپ نے بہت خوبصورت ابھی ماشاءاللہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں چند آیتیں اور پڑھ کر، یوں تو قرآن مجید ہمارا ایمان ہے، فیت ہے، بلیف ہے، الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک، جہاں اللہ کی توحید، اس کی صفات اور اس کی قدرت و ندرت، اس کی وحید و توحید بیان کرتا ہے، وہیں نبی کی شان کو بھی بیان کرتا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن سوال جو میں نے کیا تھا میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر جاتے ہیں تو پھر اللہ فرما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی شراکت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. اور پھر مقام قاب قوسین کے مقام والا کہہ کر، اور فاوحا الی عبدہ ما وحا کا راز و نیاز والا کہہ کر، دنا فتدلا اور او ادنا کی لا متناہی ملن والا کہہ کر، قربت والا لا متناہی قربت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے. جب کذب الفؤاد ما رأى کا سینے والا کہہ کر، اور جب اپنے جلوے حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ما زاغ البصر وما طغى کا سرمے والا کہہ کر، اور پھر جب زمین پہ آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی مزمل کا دوشالے والا کہہ کر، کبھی مدثر کی سجاوٹ والا کہہ کر، کبھی والنجم کی رنگت والا کہہ کر، کبھی طٰہٰ کے رخسار والا کہہ کر، کبھی یاسین کی پیشانی والا کہہ کر، کبھی والضحیٰ کا مکھڑے والا کہہ کر، کبھی والضحیٰ کا مکھڑے والا کہہ کر، تو کبھی واللیل کی زلفوں والا کہہ کر. اللہ فرماتا میں نبی کی شان کو بیان کیا، یقین نہیں آ رہا تو تم بھی قسمیں، میں پاک ہوں قسم اٹھانے سے، لیکن میں بھی قسم ارشاد فرماتا ہوں لعمرک کہہ کر نبی کی پوری حیات مقدسہ، نور سے لے کر میلاد، میلاد سے لے کر مقام محمود تک پوری نبی کی زندگی یہ قسم ارشاد فرماتا ہے. لا اقسم بہذا البلد کہہ کر نبی کے شہر ولادت کی قسم ارشاد فرماتا ہے، والفجر کہہ کر وقت ولادت کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اور پھر ووالد کہہ کر نبی کے سارے آباء و اجداد کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اور وما بلد کہہ کر نبی کے خاص میلاد کی قسم ارشاد فرماتا ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. یہ ریحان بھائی یہ کیا تھا یہ جو آپ نے ابھی پیش کیا؟ یہ تو بہت حقیر سا تحفہ ہے میری طرف سے. اچھا نذرانہ. انہوں نے جو نعت بیان کی ہے نا اس کا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قرآن جو بیان کر رہا ہے سبحان اللہ. لوگ ہم جب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر پیش کرتے ہیں تو ہم کیا بیان کریں گے جو انہوں نے بیان کر دیا ماشاءاللہ. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میری 30 سالہ زندگی میں یہ پہلے ثنا خواہ ہیں جنہوں نے کسی کو نذرانہ دیا. ماشاءاللہ یہ ایک ابتدا ہو گئی ہے. اچھا مولانا صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جانا چاہوں گی. مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب جتنا فصیح البیان، اب تو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگ پڑا ہے، جو پہلے تھوڑی بہت کسر تھی کہ شاید کو ٹوٹا پھوٹا جواب دے دیں گے، اب جب اتنا جواب دینے والے لوگ موجود ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دنیا میں کیا کہتا رہا، تو کیا جواب دینا؟ کیوں مشکل ہو جائے گا اتنا آسان سا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے نعت رسول کو قرآن مجید کی زبانی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا. اور واقعاً میں یہاں پر ایک بہت ہی سنگین جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ فاسد عقیدے کے جتنے لوگ ہیں ان کے جوابات قرآن مجید سے اس وقت دیے گئے ہیں. اور یہ ایک ایسی خدمت ہے کیونکہ جس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اس شہر میں آپ کی ساری نشانیاں مٹا دی گئی ہیں. اس کے بعد
जहां पर आप हिज्जत फरमाकर तशरीफ ले गए हैं वहां पर असहाब कराम की कब्रों को बुलडोज कर दिया गया है। अब शान रसूल अकरम को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब नात पढ़ी जाती है और खासकर नात कुरानी पढ़ी जाए तो फिर उनको जवाब मिलता है। ये जो बातें हुई हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं या रसूलुल्लाह कहना नाउजुबिल्लाह बिदअत है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं फिर एक बार शाम को भी मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन क्योंकि किसी ने इस्तेमाल किया इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं 1,00,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहता हूं कि कहने वाला कहता है मोहम्मद इज डेड, ही इज जस्ट लाइक अ स्टोन। अब ये बताइए कि जिस मुसलमान नाम, अब मुसलमान है तो मुसलमान का अकीदा ये हो कि वो चला गया, अब न वो शिफात कर सकता है, न उस पर दुरूद सलाम होनी चाहिए, न उसका इस तरह से जिक्र होना चाहिए, उनको डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया और मैं समझता हूँ ये इनकी आखिरत का सरमाया बन गया। अब आपका जो सवाल है कि अगर ये इतनी ऊंचे लेवल की गुफ्तगू कर सकते हैं तो आप क्या है, आप जरा अपने दिलों को टटोल के देख लीजिए और जो देख रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ क्या बात है, यही जो इन्होंने कहा उस पर आपको यकीन है, ठीक, और आया आपके दिल में रसूल अकरम की मोहब्बत बढ़ी ये बातें सुन के। सही। तो जब वो आए तो मैं मजाक में नहीं कह रहा, जब कब्र में आए तो कही कि वो डॉक्टर राठौर ने जो कहा था वही बात। अच्छा, सही। अच्छा, लेकिन सवाल मुझे जो है ना डेलिकेट सा लग रहा है कि इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो दुनिया में क्या कहता रहा, क्या हम देख सकेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सवाल किया जाएगा या थोड़ा सा मैं ऐसे ही पूछा जाएगा कि कंप्लीशन तक पहुंचा दूं? बिल्कुल दीदारे रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के वक्त भी है और फिर मोमिन के लिए और मुनाफिक के लिए और काफिर के लिए कब्र में भी है। और पूछा जाएगा मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, नहीं बताया जाएगा ये कौन है। अब हमने तो देखा नहीं, हाँ, लेकिन जब हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी, हर एक को नसीब होगी जी, भले वो गुनाहगार है, भले वो, देखिए गुनाहगार के लिए तो शफाअत है अगर उसने किसी का हक नहीं खाया। और सच्चे दिल से उस दिन भी जो यहाँ बात हुई थी, किसी ने गुनाह किया खुदा न खास्ता और सच्चे दिल से तौबा कर ली जी, इश्क रसूल दिल में और उसे कब्र में उतार दिया गया, कब्र की जुर्रत नहीं है उस पर अजाब कर सके। सही। कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि इंटरनल गुफ्तगू हो रही थी कि जो चीज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के पास मौजूद है वो कायनात की सबसे अफजल हस्ती है। तो मौलाना साहब ये कोई वर्चुअल वर्ल्ड जैसा कॉन्सेप्ट होगा कि हमें दिखाया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर पूछा जाएगा कि इस शख्स के बारे में आपका क्या नजरिया है, क्या ख्याल है? वर्चुअल वर्ल्ड का लफ्ज कबूल नहीं करता, लेकिन ऐनन दिखाया जाएगा। अच्छा, ऐनन दिखाया जाएगा। इस सवाल में शामिल करता हूँ थोड़ा सा, हज़रत वजाहत और कर दीजिएगा। जैसे सवाल आपने किया कि क्या वाकई हुजूर तशरीफ लाएंगे या वो किसी ने कहा कि वो फोटो दिखाई जाएगी? नहीं नहीं, वो इसीलिए वर्चुअल को मैंने फौरन नहीं निगेट कर दिया कि वर्चुअल नहीं है, इट्स रियलिटी। रियलिटी मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की रूह को बदन मिसाली देगा। अगर वर्चुअल हो तो फिर अजाब भी वर्चुअल बन जाएगा ना। सही। उसके बाद बाकी चीजें भी वर्चुअल बन जाएंगी। यानी मरने के बाद रूह वापस आएगी, रूह बदन मिसाली में दाखिल की जाएगी क्योंकि रूह बगैर बदन के हिल नहीं सकती। सही। अब उसके बाद वो तमाम चीजों को देख रही है, तमाम चीजों का मुशाहिदा कर रही है, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो पूछा जाएगा। इस पूछे जाने की वजह क्या है? इसलिए कि हुजूर के नाम से तो बहुत से अपने आप को मुत्तसिल कहते हैं, लेकिन मसलन पूछा जाएगा तुम इसके बारे में क्या कहते थे, इनको खातमुल अंबिया वल मुरसलीन मानते थे कि नहीं मानते थे? सही। तो बहुत बड़ा मसला है जी कि उस मसले को, अगर मैं उससे आगे बात नहीं करूंगा लेकिन मैं इसी पर रहूंगा कि अगर किसी का ये अकीदा नहीं है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुना लहुल फिदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर हैं, तो फिर वो बताए उसके बाद कौन आया है। सही। और फिर उसकी सच्चाई को साबित करे। इसलिए कब्र में सवाल होगा और उस सवाल में हुजूर का नाम लिए बगैर पूछा जाएगा मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। अच्छा मौलाना साहब, सवाल आपके सामने रखते हुए ब्रेक की तरफ जाने की इजाजत चाहूंगी और ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब लेंगे। हम तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, हमें तो हर चीज का जवाब आता है,
ہم تو ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم تو ہر ایک کو دھوکہ دینے میں بہت ماہر ہیں، ساری زندگی ہماری چکر بازیوں میں اور چال بازیوں میں ہی تو گزرتی ہے، ہم تو ایک لمحے میں جواب گھڑ لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ تو اتنے آسان سے سوال ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ان کے جواب کیوں نہیں دے سکیں گے ہم؟ آخر ایسا کیا ہو جائے گا کہ ہم اتنے جو یہاں پہ چرب زبانی ہے ہماری، تو ہم بالکل ہی بول نہیں سکیں گے، اور پھر ان کے جواب نہ دے پانے پہ ہم پہ یا تو دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی یا جنت کی؟ تو یہ تو بہت آسان سوال ہے، مجھے بھی دینے چاہیے، آپ کو بھی دینے چاہیے، تو فرق کہاں پہ ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے ہم بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم اپنے سوال کا جواب لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچن میں بھی چلیں گے جہاں ہماری شیف جو ہیں وہ آج ہمیں 2 زبردست سے انرجی ڈرنکس جو ہیں بنانا بتا رہی ہیں۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے عقیدہ جسے کہتے ہیں آخرت کے اوپر، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کا سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک علامت کے طور پہ اعلان کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مردہ سے زندگی دی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو ایک طاقت ہے کہ ہمارے اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ میں نے سوال مولانا صاحب آپ سے کیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ ہم تو بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، تو اتنے آسان سوالوں کے جواب کیوں کچھ لوگوں کے لیے دینے مشکل ہو جائیں گے، اور جن کے لیے مشکل ہوں گے پھر وہ ان کو زندگی میں کیسے ہم پہچان لیں کہ یہ سوال ہم سے نہیں دیے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو وہ آیت جس کا آپ ابھی تذکرہ کر رہی تھی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت دے گا تو اس کے بعد قبر میں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر آخرت میں تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو آپ کا سوال کہ قبر میں ہم جواب کیسے دیں گے، کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، یہاں تو ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں، 10 قسم کے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور جو ہے کسی کو بھی ہم جو ہے چکما دے کر جو ہے نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قبر کے اندر ظاہر سی بات ہے جب منکر نکیر آئیں گے تو منکر نکیر کے آمد کا جو عالم ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی جو ہے وہ دہشت زدہ ہو جائے گا، وہ وحشت میں آ جائے گا، اس کا پتا پانی ہو جائے گا، ایسی حالت ہو جائے گی۔ تو اس وقت تو جھوٹ بولنا بڑی دور کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جتنے بھی، چاہے ہماری یہاں پر کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، سندھی ہو، ہندی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، قبر کے اندر زبان ہو جائے گی عربی میں جواب دینا ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمارے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن پر ہمارا اپنا اختیار رکھا ہے۔ قیامت کے دن وہ بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ زبان ہے، زبان پر ہمارا اختیار ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس دنیا میں بول لیں، لیکن آخرت میں ہماری زبان پر ہمارا اختیار نہیں ہوگا، زبان ہماری بند کر دی جائے گی، ہمارے وہ اعضاء جو ہے جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ چیزیں بولیں گی۔ تو قبر کے اندر جب یہاں پر جو ہمیں اختیار دیا گیا زبان میں، قبر کے اندر وہ اختیار سلب ہو جائے گا۔ قبر کے اندر وہی بولا جائے گا جو کچھ کر آئے، جو کچھ کیا، جیسی زندگی گزاری، اسی کا جواب دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے کیسے؟ تو حضرت علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات اس وقت بتائی تھی، میں اس میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے جو دنیاوی زندگی ہے اس کا ایک قاعدہ کلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہوگی تو منکر نکیر کو سوال کا جواب دینا بھی آسان ہوگا۔ قیامت کے دن روز محشر جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت جواب دینا بھی آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو امتی کے لیے ہے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بس ہماری زندگی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے مطابق گزر جائے، آپ کے فرمان کے مطابق گزر جائے، آپ کے اقوال افعال پر گزر جائے،
تو پھر تو ہمارے لیے ساری چیزیں مولانا آسان ہوتی صاحب چلی جائیں گی. ایک سوال چاہوں گا جی جی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ دعا کرو کہ عاقبت بخیری ہو. آمین. کیونکہ موت کے وقت بہت سے لوگوں کے جو ظاہری ایمان ہیں جی وہ موت کی تکلیف کے وقت چھن جائیں گے. مثلا مالدار ہے، مثال ہے، اس کو اللہ اور رسول سے محبت تو ہے لیکن اپنے مال سے بہت زیادہ محبت ہے. ٹھیک. موت کے وقت وہ مال کی محبت میں اتنا سرشار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میرا مال مجھ سے چھین رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے گا. یہاں سے اگر ایمان کے منزلوں سے گزرے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز سے حقیقی محبت ہوگی موت اس پہ آنی ہے. صحیح. اگر اللہ و رسول آل رسول و اہل بیت رسول سے محبت ہوگی تو موت اسی پر آئے گی. لیکن اگر مال دولت شہرت عزت کی محبت ہوگی تو پھر موت صحیح مشکل ہو جائے گی. اچھا ایک سوال میں مولانا صاحب آپ سے بھی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو سنا ہے نا کہتے ہوئے، ہمارا تو میں نے بھی ایمان مجمل پڑھ کے سنا ہے کہ اس چیز پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد آخرت میں ہم نے جواب دینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کس نے دیکھا ہے، مطلب یہ کیسے ہوگا کہ قبر میں آپ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے اور پھر آپ سے سوال کیے جائیں گے اور پھر آپ مردہ ہو جائیں گے اور پھر آپ اٹھائے جائیں گے اور پھر آپ جواب دیں گے اور پھر آپ سوالوں کے حساب ہوں گے اور پھر ایک اور زندگی ہوگی. ہوگا یا نہیں ہوگا ہو نوز. تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ اس عقیدے کے ساتھ لا الہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا. یہ عقیدہ ہمارا نہیں، مسلمانوں کا، بلیورز کا، یہ کفار اور مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. اچھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو 3 سوال کی احادیث ہے وہ غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، باقی جتنی بھی احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں وہ ساری ایک ہی سوال ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ قبر میں میرے متعلق تم سے سوال ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ قبر میں مرنے کے بعد ہمارا یہ فنومینا ہے، آبزرویشن ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، مر کر مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ہمیں دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا؟ کون پیدا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ربی ارینی والا واقعہ بھی تو یہی ہے کہ مجھے دکھا رب تو کیسے زندہ کرے. تو وہ کہتے تھے کس طرح زندہ کیا جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، پیدا کیا تھا، وہی قبر میں تمہیں دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا. لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائے، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. میں نے بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہتے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار live today، وہ جسے کہتے ہیں live now. میں سمجھتا ہوں کس نے دیکھا ہے؟ نہیں، آپ پورا قرآن و احادیث اٹھائے نا، ہمارا تو جو عقیدہ آخرت ہے اس کا مرحلہ اولا قبر سے شروع ہوتا ہے. قبر کے متعلق مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کوئی بھی ہو اسے 3 سوال کیے جاتے ہیں. اب یہ نہ جانے کون سا سو کال مسلم ہوگا جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو گیا اور عقیدہ آخرت ان کا نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہکا اور بھٹکا ہوا کوئی مسلمان ہے جو دوسرے کو بہکا رہا ہے. ہمارا ایمان ہے. اور جو 3 سوال کی احادیث ہے اصل میں تو ایک ہی سوال ہے اس میں بھی، اس لیے کہ پہلا سوال تو پیوریفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، مر ربو کا، یہ رب کو ماننے والا ملحد دہریہ ہے، وہ کہتا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. اب پتا چل گیا کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ مسلمان کون ہے. تو پھر دوسرا سوال مزید کلیئر اور پیوریفائی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام. اب پتا چل گیا کہ نہ وہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے. اب 2 سوال تو وہ وہاں سے صاف کر. اب آخری جو سوال ہے، پہلے 2 سوال تھے سمپل ٹینس سے، رب کون ہے، دین کیا ہے. اب جو ہے وہ صحیح سوال کیا جائے گا اور یہ عقیدے کے متعلق ہے. اگر آپ ریحان بھائی متوجہ ہو، آخری جو سوال ہے حقیقت میں وہ جانچنے اور پرکھنے کا مینڈیٹری کوسچن ہے، اسی پر فیصلہ ہوگا. اور وہ کیا ہے، ما تقول، اور یہ عقیدے کا سوال ہے. پتہ چل گیا مسلمان بھی ہے، نان مسلم بھی. اب عقیدہ پوچھا جا رہا ہے، ما تقول فی حق حاضر رجل محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور اور قبر کے حجابات اٹھا دیے جائیں یا سرکار خود آئے، پوچھا جائے گا کہ تو محمد مصطفیٰ کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. پاس پرفیکٹ کنٹینیوس
اب جو ہے جو 10 سے وہ تبدیل ہو گیا کہ کیا کہتا رہا تھا, تو وہاں پر زبان سے وہی نکلے گا جو دنیا میں کہتا رہا تھا. اگر دنیا میں کہتا رہا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, زبان سے ہی نکلے گا. کوئی کہتا رہا دنیا میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, زبان سے وہی نکلے گا. کوئی کہتا رہا وصلی اللہ علی نور کدو شد نور ہا پیدا زمی از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا, تو زبان سے ہی نکلے گا. کوئی دنیا میں کہتا رہا کہ صلی اللہ علی حبیبہ کہ اپنا وہ قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی وسلم دائما ابدا, تو زبان سے وہی نکلے گا. لیکن اگر کوئی بدقسمت ہے کہ وہ دنیا میں کو کہتا رہا, مانتا تھا, کہتا کیا تھا, لکھتا کیا تھا, زبان سے وہ نکلے گا. اور پھر فرشتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو حدیث ہمارے کو وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری, میں نہیں پہچانتا, میں نہیں پہچانتا. لیکن جو صحیح عقیدے کے ساتھ محبت مصطفیٰ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا رہا, محبت اصحاب محبت اہل بیت, تو وہ تو کھڑا ہو جائے گا تو میرے آقا محمد مصطفیٰ ہے کہ آج قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی کہ مرے تھے جن کے لیے حاج ان سے ملاقات کی رات. کیا بات ہے. اچھا لیکن یہاں سے ہماری شیف بالکل تیار کھڑی ہیں کچن میں, جلدی سے بتا دیں کیا بنا رہی ہیں. ہم لوگ جو ڈیٹس انڈلج بنا رہے تھے شروع میں بتایا تھا, جس میں ہم نے کھجوروں کا استعمال کرنا ہے, تاکہ ہم افطاری میں تو کرتے ہی ہیں, صبح سحری میں کس طرح کریں, اور ویسے بھی رمضان کے بعد بھی اگر آپ 2 کھجور جو ہیں وہ آپ اپنے جب آپ ناشتہ کریں تو آپ کر سکتے, اگر کھاتے ہیں تو بہت اچھا, آپ کو بہت فائدہ ہے اس چیز کا. جو آج ہم بنا رہے ہیں انڈلج شیک, اس میں ہم نے تقریباً 1 پاؤ سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے کھجوریں لی, جس کی سیڈ ہم نے نکال دی, یعنی کہ اس کے جو بیج ہیں وہ ہم نکال دیں گے, اس کو دھو کے آپ رکھ لیجئے. اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لیا میٹھا کرنے کے لیے کنڈینس ملک. آپ بس ڈالتی رہیے اور چلا دیجیے, کیونکہ اگر آپ بتانے میں رہیں گی تو پھر ہمارے یہاں سے سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہمیں ڈرنک مل نہیں سکے گا. اور آپ اس وقت تلو کچن میں ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ تلو جو کہ ڈبل ریفائنڈ ہے, وائٹامن اے اور ڈی سے فورٹیفائڈ ہے, اور اس میں کوئی ہینک نہیں, اس میں جو کچھ بھی آپ بنائیں وہ بالکل خوشبودار اور زبردست ذائقے کے ساتھ لاجواب طاقت. تو آپ نے کھجوریں ڈالی, کھجوریں ڈالی, اس میں ہم نے کنڈینس ملک تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ آلریڈی کھجوریں جو ہیں وہ میٹھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب چینی تو نہیں ڈلے گی, چینی اس میں نہیں ڈلے گی. اچھا اس میں جو ہے وہ آپشنل ہے, آپ چاہیں تو, ورنہ نہیں. یہ ونیلا آئس کریم ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ آئس کریم. آئس کریم, ونیلا آئس کریم. ونیلا آئس کریم. ونیلا ہونا ضروری ہے, کوئی بھی فلیور نہیں نہیں, کوئی بھی فلیور ڈال سکتے ہیں, اور نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی وہ بات نہیں. اور دودھ ڈلے گا, آپ شیک بن جائے گا یہ دودھ. اچھا, اور دوسرا جو شیک بن رہا ہے وہ کیا؟ اس کے اندر جو ہے وہ بڑے مزیدار ہے, ایپلز ہیں. ایپل کو آپ نے سیڈ لیس کرنا ہے, یعنی کہ اس کے بیج نکالنے. اس کے بعد ہم اس میں پینٹ بٹر, جو پینٹ بٹر جو ملتا ہے آرام سے اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اس کی بوٹلز ملتے ہیں, اکثر اس کو بریڈ میں لگا کے صبح ہم کھاتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم شہد اور بادام, یہ بہت اچھا انرجی ڈرنک ہے. جو بچے, چھوٹے بچے جو روزہ رکھ رہے ہیں, جن کی اس سال روزہ کشائی ہوئی ہے, تو اس میں اگر آپ ان کو سحری میں دیں 1 گلاس, تو یہ بہت اچھا فیل ہے. بنائیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا نا. یہ بنا کے فٹافٹ وہ بنانا شروع کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کیسے لگے جے پی ایم سی کے ڈاکٹرز کیفے کے بلوں والے پراٹھے؟ یہ وہ پراٹھے ہیں جو کھانے کے لیے ہم ترسا کرتے تھے, جن دنوں میں یہاں پڑھا کرتے تھے, چوکیدار کو اسپیشل رشوت دیتے تھے سحری کے ٹائم ہمیں پراٹھے لا کے دے دیں, کیونکہ یہ وہاں پر بالکل ایمرجنسی کے ساتھ یہ کیفے تھا, اور وہاں سے بڑے زبردست ایس ایم سی میں بہت کمال کے ایس ایم سی, ہاں جی جی, جے پی ایم سی ایس ایم سی کے ساتھ بالکل. جے پی ایم سی کا ڈاکٹرز کیفے جو ہے بڑا مشہور ہے اس معاملے میں. جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, اچھا ماشاءاللہ, 3rd ایئر تک پڑھا میں نے, وہاں پر میڈیکل سول ہاسپٹل کے باہر ایک ٹھیلے والا آملیٹ پراٹھے بناتا تھا. ہم نے اس کا نام رکھا تھا کیفے بیکٹیریا. اچھا, ایسی بہت ساری باتیں اگر پڑھا ہے تو ہمارے یہ قانون ہے کہ فرسٹ پروف اگر کوئی پاس کر لے, اس کے بعد جب بھی آئے دوبارہ وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے. آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی. موقع کہاں ملتا ہے؟ اچھا, یہ بہت پرانا قانون ہے. اچھا, کہ اگر فرسٹ پروفیشن کلیئر کر لیا جائے, صحیح, اس کے بعد وی کین کنٹینیو. صحیح. لیکن اب تو ان خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو, لیکن مجھے یہ پراٹھے کھا کر تو بالکل اپنے زمانے طالب علمی کی یاد آ گئی. اچھا بریک لے لیں گے. آپ بریک سے پہلے شیف آپ بتا دیجئے دوسرے شیک کا بھی جلدی سے ہمیں چیزیں ڈال کے, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ آپ اس میں کیا کیا ڈال رہی ہیں. صحیح جی. اچھا, اب یہ ایپل, سیب ڈل گئے, سیب ڈل گئے سارے چھیلے میں, چھلے ہوئے, اور اس میں بیج نکلے ہوئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے بادام لینے ہیں. ٹھیک ہے, بھگوئے میں اور چھلکے اتارے یہ نہیں, چھلکے کے ساتھ میں نہیں, کیونکہ اس کے اندر فائبر ہے جو ہمیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, چاکلیٹ سرپ جو ہے ہمارے پاس یہاں موجود ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بھی چاکلیٹ اویلیبل ہے گھر پہ تو آپ وہ لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لیے شہد کا استعمال کریں گے. اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو آپ چینی. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ ہم اس میں دودھ ڈالیں گے. ایسا نارملی ایپل کا جوس بنتا ہے, ہم اس کا شیک بنا رہے ہیں جو بہت اچھا فلر ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ اسے ڈال کے بلینڈ کر دیں گے. بلینڈ کریں گے. اور یہ جو پینٹ بٹر ہے اس کو بلینڈ کیجیے گا. اس کو کیا کرنا ہے کہ میرے پاس جیسے یہ گلاس ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, اس کو بس سائڈ پہ تھوڑا سا لگا دیں گے, اس طرح کر کے لگائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ جب اس میں یہ ڈرنک آئے گی تو یہ اس طرح ایک بہت کلرفل سا بہت اٹریکٹیو سا گلاس بن جائے گا, جو کہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. پھر اوپر سے آپ کوئی بھی امبریلا یا اسٹرا یا آپ کے پاس جو بھی فروٹس ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل تیار ہو چکا ہے. بالکل صحیح. سو ہم یہ ڈرنکس اپنے یہاں پہ سرو کریں گے, ٹیسٹ کریں گے. اور کین میں بھی ڈائپرز والے جو کہتے ہیں بار آیت, آپ کے بچے کو دے پرسکون اور لمبی نیند اور دے آپ کو صحت. سو ہم نے ایک بریک کے لیے رکنا ہے یہاں پہ, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جو کہ آج ہم اپنے عقیدہ آخرت اور اس کے ساتھ ساتھ جو موت کے بعد زندگی سے جڑے ہوئے سوال ہیں اس کے بارے میں کریں گے. اب ایک ہی سوال ہوگا میرا آپ تینوں سے کہ خدا را یہ بتا دیجئے کہ یہ سوال آسان کیسے ہوں گے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, اس لیے کہ بہت ڈر لگتا ہے. اور کیا یہ حقیقت ہے کہ ایک کھڑکی دوزخ کی طرف کھل جائے گی اور ایک جنت کی طرف کھل جائے گی اور قبر وہ سکڑ جائے گی, اور اگر صحیح جواب دیں گے تو قبر جو ہے وسیع کر دی جائے گی, تو پھر یہ معاملات کیسے آسان ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.